نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تحمید و تقدیس اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے سراپا آدرش، آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کر بھیجا. حضرات گرامی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے معزز بزرگ حضرات، ہمارے نوجوان بھائی، عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات. میں ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، موسٹ ویلکم کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے یہ پروگرام کو سجایا ہے. آج کی شب، آج کی یہ رات آپ کے لیے خصوصی طور پر ایسا آپ کے لیے انتظام کیا ہے کہ آپ کچھ دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر کے سنا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے دلوں کے اندر اسلامی اہمیت، اسلام کی گریما اور اسلام کی محبت پیدا کرتا ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی کے اندر اگر نوجوان لڑکوں کے اندر دینی پروگرام کے انعقاد کرنے کا حوصلہ اگر پیدا ہو جائے تو اس زمانے کی ایک انہونی اور عجیب و غریب چیز کہی جائے. ورنہ آج کل کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، کن راہوں کا انتخاب کر رہے ہیں، کہاں پہ اپنی زندگی کی سانسیں طے کر رہے ہیں، کہاں ان کا دن گزر رہا ہے، کہاں ان کی رات گزر رہی ہے، کب اس وقت وہ کون سی جگہ میں رہتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں اور آپ کی عقل ان چیزوں کو دیکھ کر کے سوچتی رہتی ہے. خاص طور سے وہ بوڑھے حضرات جن کے جسم کے اعضاء، جن کے جسم کا عزم کمزور ہو چکا ہے،
وہ بالخصوص اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے جو پریشان رہتے ہیں، یہ سب ساری باتیں بھی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے سماج کو، معاشرے کو کسی ڈگر پر، کسی تباہی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے معاشرے کو ایسے ہی غلط طریقوں کا انتخاب کر کے ہم اپنے معاشرے کی صاف ستھری چھبی، صاف ستھری اور پاک پوتر چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ آج کی تاریخ میں ہم نے اس کائنات کو، ہم نے اس زمین کو، ہم نے اپنی زندگی کی سانسوں کو، ہم نے اپنی طاقت کو، ہم نے اپنی جوانی کو، ہم نے اپنے مال اور دولت کو جو اپنی دائمی چیز سمجھ رکھا ہوا ہے، وہ ہماری خوش فہمی ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس روئے زمین میں، اس عرش و فرش میں، کائنات کے ذرے ذرے میں بڑے بڑے ہٹلر، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مضبوط لوگ، بڑے بڑے ہیکل لوگ، بڑے بڑے خوبرو اور شکیل نوجوان اپنے وقت کے ظالم و جابر لوگوں کو اس روئے زمین نے وہ دل بھی دیکھا ہے کہ زمین پھٹتی ہے اور زمین کے سینے کے اندر، زمین کی شکم میں ایسے لوگوں کا پورا وجود چلا جاتا ہے، اس کی سانس کو سننے والا بھی کوئی آدمی نہیں رہتا۔ یہ اس روئے زمین کی حقیقت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 20ویں پارے کے اندر فرمایا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ اے لوگوں، اس روئے زمین پر گھومنے والوں، مگر مستی کرنے والوں، اپنی دولت پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ اترانے والوں، اپنی زمین پہ اترانے والوں، اپنے مکان پہ اترانے والوں، اپنی گاڑی پہ اترانے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس روئے زمین پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پوری زندگی اپنی سانسیں طے کرنی ہے، یوں ہی طاقت کے ساتھ، یوں ہی قوت کے ساتھ اور ایسے ہی جوانی کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزارو گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی دیکھ رہے ہو، جھلکتی چمچماتی چمچماتی اور تمہارے دل کو لبھاتی ہوئی یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہارا دل کرتا ہے کہ مسجد کی طرف آ جاؤں، مسجد سے مؤذن اذان کی آواز پکارتا ہے، اللہ اکبر، آگے بڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی پر بس نہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگاتا ہے۔ تمہارا دل کرتا ہے کہ مسجد کی طرف چلا جاؤں، تمہارا دل کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پہ معافی طلب کروں، لیکن اس کے باوجود تم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اچانک تمہارے دوست سے سامنا ہوتا ہے، تمہارے پڑوسی سے سامنا ہوتا ہے، محبت کرنے والوں سے سامنا ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں، وہ آدمی آپ کے بازو کو تھامتا ہے، کہتا ہے ارے مسجد کو کوئی اٹھا کے تو نہیں لے جائے گا، مسجد تو اپنی جگہ بنی رہے گی، کل زندگی بچ گئی تو نماز پڑھ لینا ہے، عبادت کر لینا، چلو فلانے جگہ میٹنگ ہے چلتے ہیں، چلو فلانے جگہ فلم لگی ہے چلتے ہیں، چلو فلانے جگہ ناچ کا انتظام کیا گیا ہے چلتے ہیں، چلو چوک پہ چلتے ہیں، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، گھمائیں گے، پیسہ بھی ہمارا رہے گا، گاڑی بھی ہماری رہے گی، اور آپ چل پڑتے ہو۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ۔ اے لوگوں، تم جس دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ رہے ہو، دراصل یہ کھیل اور کود کا سامان ہے، لہو اور لعب، لہو اور لعب۔ اس قرآن حکیم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ذو معنی لفظ استعمال کیا ہے، اس کو مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے،
بڑی بڑی قرآن کی تفسیر آپ اٹھاؤ، مفسرین نے لکھا ہے کہ لو اور لعب ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں کسی اچھے راستے کی طرف، اتفاق سے مان لیا کہ آپ جا رہے ہیں اسٹیشن کی طرف، اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی آدمی ناچ کر رہا ہے یا گانا بج رہا ہے یا کوئی بازیگر تماشا دیکھ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم جائیں، ٹرین پکڑ کے کسی دوسری جگہ جانا ہے، اتفاق سے اس بازیگر کے تماشے کو آپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، یعنی جو چیز آپ کے مقصد اصلی سے بیگانہ کر دے، جو چیز آپ کے مقصد سے بھٹکا دے، آپ کو آپ کے منزل پہ پہنچنے نہ دے، وہ مفسرین نے لکھا ہے لو اور لعب کی تفسیر بھی یہی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان اور جنات کو کس لیے بھیجا، اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 پارے کے اندر کر دی۔ کیا قرآن کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے لوگوں اپنے اپنے قرآن کو طاقوں پہ سجا کے رکھنے والوں، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ صرف قرآن خوانی سے کام چل جائے گا، خاص موقع پر قرآن کی تلاوت کر لینے سے کام چل جائے گا، مولانا کو بلا کر اپنی ضرورت کے مطابق منتخب قسم کی صورتیں پڑھ لینے سے کام چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے مقصد کو، آپ کے پیدا کرنے کے مقصد کو بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی آدمی اگر آپ کو کسی کمپنی میں اگر جاب دیتا ہے، کوئی آدمی اگر آپ کو کسی کمپنی میں آپ کو نوکری دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے، آپ نوکری کر لیتے ہو، اس کے یہاں چلے جاتے ہو، لیکن نوکری کا جو وقت متعین ہے اس وقت کے مطابق اگر آپ ٹائم نہیں دیتے، پتہ چلا کہ دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سو رہے ہیں، اپنے آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا نوکری دینے والا جو مینیجر ہے وہ آپ کو وقت پہ تنخواہ دے سکتا ہے؟ وقت پہ تنخواہ دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ آپ کو اس آدمی نے جس مقصد کے تحت اس سیکٹری میں متعین کیا ہے، آپ اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ کو دوسرے کام کرنے والے لوگوں کی طرح تنخواہ مل نہیں سکتی۔ تو مجھے بول لینے کی اجازت دیجیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آپ کو آنکھیں دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، جس زبان سے آپ گندے الفاظ نکالتے ہیں، جس آنکھ سے آپ غلط چیز دیکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے، جس دل سے آپ غلط قسم کے خیالات پیدا کرتے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ جب تمہارے دل میں غلط قسم کے خیال پیدا ہو، جب تمہارے دل میں غلط قسم کے احساسات پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر قدرت ہے کہ تمہارے دل کے کام کرنے کی طاقت کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے آنکھ کی بینائی کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اگر تم غلط قسم کے خیال اگر پیدا کرتے ہو، غلط راستے کا انتخاب کرتے ہو، تم پیر بڑھا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں لنگڑا بنا سکتا ہے، تمہارے اوپر فالج کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ تمام گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چلنے کی طاقت کو نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی قوت کو نہیں چھینتا۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی ساری مہربانیاں کر رکھی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں چھوڑ دے گا؟ وہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، مجھے کہہ لینے کی اجازت دیجیے۔ وہ عورتیں، وہ ماں اور بہنیں جو گھر میں بیٹھ کر معمولی چیزوں پہ پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہیں، جو معمولی باتوں پہ اپنے پڑوسیوں کو بے عزت کرتی رہتی ہے، اپنی زبان سے غلط قسم کے الفاظ نکالتی رہتی ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کے غلط بولنے سے، غلط قسم کے الفاظ بولنے سے صرف آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آپ کے وہ چھوٹے سے بچے، معصوم سے بچے، جس کی آنکھیں، جس کا ذہن، جس کا دماغ، جس کا دل بالکل صاف کاغذ کی طرح ہے، کاغذ کی طرح ہے، سفید کاغذ کی طرح، جس کے اوپر جو نشان ڈال دو وہی نشان ظاہر ہوگا،
وہ بچہ آپ بول رہے ہیں اپنے بھاوناؤں کو ویکت کرنے کے لیے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو گندے گالیوں کی شکل میں دینے والی ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے اپنے کھیت کھلیان میں جا کر غلط چیزیں دیکھنے کے بعد تم اپنی زبان کو گندی کرنے والے لوگوں، یاد رکھو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی نقل تمہارے بچے کرتے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب کسی گلی سے گزرو اور چھوٹا چھوٹا بچہ جس کو کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی میری ماں کو گالی دے گا تو میں اس کی بہن کو کیسے گالی دوں گا، جس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی آدمی اگر میری بہن کو گالی دے گا تو میں اس کی ماں کو کیسے گالی دوں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس بات کو اگر تمہارے اندر، اس باپ کے اندر، اس بھائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا کلیجہ دیا ہے، اس ماں کے اندر اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تم ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئی ہو، اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہیں مر کے اس قبر کے نیچے جانا ہے جس کے اندر بڑے بڑے پیر و مرشد، جابر و ظالم لوگ، بڑے بڑے سلطان بادشاہ، بڑے بڑے مالدار اور اہل ثروت لوگوں کو جانا ہے، تو یاد رکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ اس دنیا کو دائمی مت جانو، اس دنیا کو دائمی جان کر جانتے ہیں۔ بچہ جا رہا ہے، باہر گیا ہے گھومنے کے لیے، کسی کام کے لیے دیسی ہے کھیت پر، بچہ گیا ہے، جانے کے بعد ہریالی کا موسم ہے، کسی کے کھیت میں سے گیا، کوئی سامان توڑ کر کے لے کر کے جھولے میں بند کر کے لے کے چلا آیا۔ آج کل لیچی کا زمانہ ہے، بچہ جاتا ہے دوسرے کی لیچی کو دیکھتا ہے، آم کا زمانہ ہے، توڑ کے لے کر کے آتا ہے، جیب میں بھر کے لے کے آتا ہے، ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے نخرے کرتا ہوا، اور بڑے احسان بھری نظروں سے دیکھتا ہے ماں کو کہ آج ماں تو میری تعریف کرے گی۔ پوچھتا ہے کہ بابو میرے کیوں اتنے خوش ہو؟ جیب سے لیچی نکالتا ہے، ماں کے سامنے پیش کرتا ہے، ماں کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے کہ چلو میرا بیٹا چالاک ہو گیا ہے، دوسروں کی لیچیاں چورا کے لا رہا ہے، دوسروں کے آم چورا کے لا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی کی چھت پہ اگر کسی کا اناج اگر سوکھ رہا ہے تو بابو گیا دامن میں بھر کے لے کے چلا آیا، بڑے خوش ہے۔ کسی دکان پہ گیا ہے، 4 روپے کا سامان لینے کے لیے گیا، اتفاق سے اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے یا پھر بوڑھا آدمی نہیں بھی ہے، دکاندار کی اگر نظر بھٹک گئی، فوراً کوئی سامان لیتا ہے چورا کے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے، آ کے ماں کے سامنے پیش کرتا ہے، ماں بڑی خوش ہوتی ہے، بیٹا میرا بڑا سمجھدار ہو گیا۔ یاد رکھو میرے دوستوں، تم اپنے بیٹے کو سمجھداری نہیں سکھلا رہے ہو۔ آج بیٹا چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، آج تو دوسروں کے گھروں سے لیچیاں، دوسروں کے گھروں میں سامان چورا رہا ہے، دوسروں کے گھروں سے اناج چورا رہا ہے، دوسروں کے درخت اور پیڑ پودوں کی لیچیاں چورا رہا ہے، لیکن کل وہ وقت آئے گا کہ تمہارے گھر کے زیورات بھی وہ بچے چورائیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حشر اور نشر کا میدان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کو بھی پیش کیا جائے گا جس نے کسی آدمی کے کھیت سے کوئی ڈھیلا اٹھایا، کوئی مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، معمولی سی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی آدمی نے اگر مٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر دوسرے کے کھیت میں پھینک دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی سے مٹی کے پھینکے ہوئے ٹکڑے کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تو نے کیوں دوسرے کے کھیت کی مٹی تم نے دوسرے کے کھیت میں پھینک دیا۔ وقت ملنے پر دوسروں کی زمین پر آریاں کاٹنے والوں، اپنے جگہ کو بڑھانے والوں، اپنے کھیت کو بڑھانے والوں، چند گز زمین کے لیے دنیا کو دائمی سمجھنے والے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے دوسرے کی آری کو کاٹتے ہوئے پھرتے ہو، جب بھی موقع ملتا ہے تم آریاں کاٹتے رہتے ہو تاکہ تمہیں فائدہ ملے، تمہیں اپنی زمین میں تھوڑی بڑھوتری ہو جائے۔ وہ بیچارہ اگر کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تم سے منہ نہیں لگاتا، تم منہ پھٹ آدمی ہو، تم گالی بولتے ہو، اس کو بے عزت کرتے ہو، وہ آدمی سمجھدار ہے، سوچتا ہے غریب ہے، اس بے عزت آدمی سے کون لگنے جائے گا، وہ خاموشی کے ساتھ آپ کے ظلم کو سہتا ہے۔ یاد رکھنا کل اللہ کی بارگاہ میں چند گز زمین جو تم نے اپنے لیے بڑھائی ہے، دوسروں کی زمین پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے، تھوڑے سے اناج کے لیے تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، تم نے اپنے یقین کو بیچ دیا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہماری زمین نہیں ہے، اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کو بڑھاتے رہو گے، تمہاری زمین کا حصہ بڑھتا رہے گا۔ یاد رکھنا کل اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تمہاری نمازیں اچھی ہوں گی، تمہارے روزے اچھے ہوں گے، تمہاری عبادتیں اچھی ہوں گی، تمہارے زکات اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال
پہنچے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے تمہیں جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اچانک اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین پکار اٹھے گی، وہ زمین میں مٹی کا ٹکڑا پکار اٹھے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نمازیں تو پڑھتا تھا، روزہ تو رکھتا تھا، زکات اور فطرے اور صدقات تو کرتا تھا، لیکن اے مالک کے کونوں مکان جب یہ اپنے کھیت میں جاتا تھا، جنگل میں جاتا تھا، اپنی ضروریات کے لیے اتنے غریب کے جذبات کے پیر رکھا ہے، غریب کے حق کو انہوں نے چھینا ہے، اے اللہ یہ سب جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، پتہ یہ چلا کہ جنت کی راہ میں وہ ساری چیزیں تمہارے لیے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جہنم کے فرشتوں جاؤ اس کم وقت کو اٹھا کر کے جہنم کی دہتی ہوئی داغتے ہوئے شعلے کے اندر پھینک دو۔ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل فی دنیا کأنک غریب وعابر فی سبیل، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی عام روایت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں اس روئے زمین پر اس طرح زندگی گزارو، ایسے جیو جس طریقے سے کوئی پردیسی راہگیر ہوتا ہے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے راستے میں جا رہا ہے، درخت کا سایہ ملا، درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری یہ زندگی، تمہارے لیے یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، تم یہ سمجھو اس مسافر کی طرح، جس طرح ایک مسافر درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، پھر اس نے سستا لیا، پسینے جسم کے خشک ہو گئے، وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ دنیا تمہارے لیے مستقل عامہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو رکھا، وہ کس لیے رکھا؟ قرآن حکیم اٹھاؤ، صرف قرآن کو مخصوص موقع پر پڑھنے والوں، کبھی موقع ملے تو قرآن کی آیتوں کے ترجمے بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے اسباب رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 29 پارہ اٹھائیے، پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بہت بڑی ہے وہ ذات جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ پوری ذات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز سے قادر ہے، کائنات کی ہر چیز سے قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم نے عمل کے اعتبار سے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے اعتبار سے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رونے کے اعتبار سے، رات کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے، اچھا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے، یہ سوچ کر کے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جنت رکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا جسے آپ سمجھتے ہیں، کسی شاعر نے کہا کہ نازل اسے ہی جانیے دنیا ہے جس کا نام، نازل اسے ہی جانیے دنیا ہے جس کا نام، لاکھ آستی میں پالیے دستی ضرور ہے، لاکھ اس کو کلیجے سے لگا لیجیے۔ وہ بچہ جس کے لیے آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہو، جن بچوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہو، جن بچوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ یہ نہیں سوچتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کام نہیں دے سکتے، یہ بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کام نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کون ساری چیزیں کام دیں گی؟ صرف تمہارے عمل کام دیں گے۔ ذرا یاد کیجئے اللہ کے رسول سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ شخصیت جس کے بارے میں امریکہ کا ایک مفکر بولتا ہے کہ میں نے دنیا کی پوری تاریخ پڑھا، بڑے بڑے مہاپرشوں کی تاریخ پڑھی، بڑے بڑے بدھی جیوی لوگوں کی تاریخ پڑھی، بڑے بڑے مہان ویکتیوں کی تاریخ پڑھی، بڑے بڑے پروفیشنل لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری پڑھی، لیکن جب میں نے کائنات کے امام عظیم المرتبہ شخصیت مسلمانوں کے لیڈر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی
تو جانتے ہو وہ مفسر کیا بولتا ہے؟ میں نے سنا کہ دنیا کے اندر آج تک پرتھوی پہ اس روئے زمین پر اس کائنات میں اس ورلڈ میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس میں سب سے بڑے بڑے مہان ویکتی کون ہے؟ سبھی لوگوں کے کارنامے ہم نے دیکھے تو میرے دل نے قبول کیا میں مسلمان نہیں تھا، میں قرآن کو نہیں جانتا تھا، میں اسلام سے قریب نہیں تھا، مجھے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، میں تو ایک سیکولر آدمی ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آدمی کون ہے اچھا ہے، پروفیشنل کون ہے، رول ماڈل کون ہے۔ میرے دل نے یہ کہا، میرے دل کی صداقت سے یہ کہا کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ ہوں، برنارد شاہ جیسے لوگ ہوں، شیکسپیئر جیسے لوگ ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، شیکسپیئر جیسے لوگ ہیں، مارکسزم کے لوگ ہوں، کارل مارکس ہو، مہاتما گاندھی ہو، مدر ٹریسا ہو، عیسیٰ مسیح ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، اتنی بڑی شخصیات کے بیچ میرے دل نے کہا کہ اگر سب سے پہلے کسی آدمی کو جگہ دی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو تو قرآن حکیم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے رسول انسانوں پہ بھی رحمت، اللہ کے رسول جانوروں پہ بھی رحمت، اللہ کے رسول جناتوں پہ بھی رحمت، اللہ کے رسول دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اتنا بڑا رسول، اتنی بڑی شخصیت، جب انبیاء کی امامت کا وقت آیا، خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، لیکن جب انبیاء کی امامت کا وقت آیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ پوری صف میں، پوری بھیڑ میں، اے اللہ کے رسول بڑھ جائیے، امامت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات، لیکن ذرا توجہ دیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول آخرت میں کتنے کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو قرآن اور حدیث کو تو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کے اندر کون کتابیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں۔ صرف کہانی اور قصے سننے سے نہیں ہوتے، اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، پڑھو پتہ چلے گا کہ اسلامی شریعت کیا ہے۔ فاطمۃ الزہرا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اس لیے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ کسی آدمی نے اگر فاطمہ کو اذیت دی تو سمجھو کہ اس نے مجھے، وہ فاطمۃ الزہرا۔ اس کے سامنے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، بڑی آسانی سے لوگ کہتے رہتے کہ حافظ قرآن ہے، ایک آدمی کو حافظ بنا لو، 7 خاندان کو لے کر کے جنت میں چلا جائے۔ اتنے آسان جنت نہیں ہے، پتا چلا یہ کیا 7 خاندان میں اگر اس کا باپ اگر چلا دیے تو کیا جنت میں لے جائے گا؟ کہ حافظ کے گھر کی چوکیداری چلتی ہے جنت میں؟ اللہ کی جنت اتنی آسان ہے؟ ارے اس کے لیے تمہیں نیک ہونا ضروری ہے، یہ تو اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اختیار حاصل نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام افضل الانبیاء اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا، مجھے معلوم ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے فاطمۃ الزہرا، میں مانتا ہوں کہ تو علی بن ابی طالب کی اہلیہ ہے۔ اے فاطمۃ الزہرا، میں جانتا ہوں کہ تو حسن حسین کی ماں ہے۔ اے فاطمۃ الزہرا، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پر مجھے تمہیں بہت زیادہ تجھ سے محبت ہے، لیکن اے فاطمۃ الزہرا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جب اللہ کے یہاں تمام کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، آدم سے لے کر دنیا کے اختتام تک کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اے میری بیٹی دنیا میں تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، تیرا باپ تجھے دے دے گا اگر اس کے اندر استطاعت ہوگی تو، لیکن اے میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل کام آئے گا۔ پتہ یہ چلا باپ اگر نمازی ہے تو بیٹا کی بخشش نہیں کروا سکتا، بیٹا اگر نمازی ہے تو باپ کی بخشش نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دہلی کا فلیٹ ہے، اللہ کی جنت دہلی کی فلیٹ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک روم خرید کے لیا، دوسرا روم خرید لیا، ابو کو بھی لے گئے، بیوی کو بھی لے گئے، بیٹے کو بھی لے گئے، سب کو بیٹھا دیا، گھر سے آنے والے پردیش سے آنے والے مہمانوں کو بھی ٹھہرا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کا حقدار وہی تک ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اللہ کے خوف سے جھکتا ہے۔ دنیا کو دائمی جنت سمجھنے والوں سنو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں،
صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ایک کھوپڑی کو فرشتے گھسیٹے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے بڑی عبرت آموز نظر سے دیکھا کہ یہ بڑی سی کھوپڑی کو فرشتے کیسے گھسیٹے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے کہ میرے دوستوں، یہ کھوپڑی دیکھ رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، بڑا عبرت آموز سبق آموز منظر ہے۔ فرمایا کہ آج کی تاریخ میں تم جس کھوپڑی کو دیکھ رہے ہو کہ ادھر ادھر کتے نچا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے احباب، ایک وقت ایسا تھا جب اس کھوپڑی پہ سونے کا تاج ہوا کرتا تھا، جب یہ سب کسی راستے سے گزرتا تھا، جب کسی بھی راستے سے گزرتا تھا اس کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ ادھر سے کون ہو کے گزرا ہے۔ اس کا اپنے زمانے میں اس کی بڑی شہرت تھی، لیکن آج مر گیا ہے، آج دنیا سے چل گیا ہے، ساری کی ساری دولت دنیا کے اندر رہ گئی، سارے مال سارے مال اس کے عزت ربا اس کی خریدی ہوئی چیزیں دنیا کے اندر رہ گئی۔ لیکن جب یہ مر گیا ہے تو مرنے کے بعد دیکھو تو زمین میں تو اس نے پورے وجود کو کھوکھلا کر دیا، بچ گئی تھی کھوپڑی، اس کو آج فرشتے گھسیٹے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ، کتنی عجیب دنیا ہے، کیسی دنیا ہے۔ جب آنکھ کھول کے دیکھو گے تو ساری چیز نظر آئے گی۔ آنکھ کھول کے دیکھو گے تو اپنے بچوں کا یہ ناچ گانا، اپنے بچوں کا دلموزے طریقے سے زندگی گزارنا مت بھولو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کی قدر کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے معمولی چیز جب بولتے ہیں ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ آتا ہے، آ کے بولتا ہے ابو، بہت باریک چیز بتا رہا ہوں، ابو آج میں نے دیکھا ہے راستے سے کتا جا رہا ہے، کتا جا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں کیا بول رہا ہے، کتا جا رہا ہے، چلو مت ابو کتا بھونک بھی رہا ہے، بول رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیا بول رہا ہے؟ ارے جہاں پہ میرا دماغ کیوں پکا رہے ہو؟ اپنی امی کو جا کے دیکھو، امی بیچاری سالن کاٹ رہی ہے، وہ بیچاری امی آج کتا کو دیکھے بھونک رہا ہے۔ امی بولے گی صبح کھوپڑی پکانے کے بارے میں دوسرا سے بھول لو جو بات کرتا ہے دوں گا۔ آپ معمولی سا بچہ ہے، ابھی چھوٹا 5 سال کا، آپ کے لیے بڑی بات ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک نئی چیز ہے۔ وہ بچہ اپنے جذبات کو، اپنے بھاوناؤں کو اپنے ماں باپ سے بتانا چاہتا ہے، وہیں سے شروعات ہوتی ہے بچوں کی۔ جب بچوں کو الگ کر دیجیے گا تو غلط لوگوں کے ساتھ تو رہیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اجازت دیجیے کسی مریضہ کے ایسے نوجوان کو میں جانتا ہوں جو اسے سب جا کر کھاتا ہے، غلط قسم کی چیزیں کھاتا ہے۔ میں واضح طور پہ آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگر پکڑ کے اگر آپ اچھے قسم کے نوجوان، اچھے قسم کے اگر ماں باپ مل جل کر کے ایسے لوگوں کو پکڑ کے اگر 5 لاٹھی مارتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے، شریعت کی نظر برا نہیں ہے۔ پکڑو ایسے لوگوں کو، بتاؤ مسلم سماج کے اندر رہنا ہے تو سلیقے سے رہو، ڈسپلین سے رہو، ورنہ تمہیں مریخا میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مٹھی پر لوگ ہو، پھونک دیں گے تو کوئی اڑ جائے گا، اور شراب کی پھٹیاں توڑ رہے ہو، شراب کی بوتلیں توڑ رہے ہو۔ ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھٹکانے کے لیے، جن بچوں کو ابھی بلوغت کی منزل پہ بھی نہیں پہنچے، وہ بچے بیٹھ کر کے گانا سنتے رہتے ہیں، باپ بغل سے گزرتا ہے، بے وقوف احمق نالائق قسم کا اپنے بچوں کو غلط دیکھ کر کے معمول رہتا ہے۔ ارے ایسی زندگی تو بہتر ہے کہ تم جا کر کے کسی نالے میں جا کے کود کے بن جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو خراب مت کرو۔ خود تو بے وقوف سے، بے نمازی سے، شرابی سے، کبابی سے، اور آنے والی نسل کو، آنے والی پیڑھی کو بھی تم خراب کر کے جا رہے ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ابو یہ چیز میں نے دیکھا، یہ چیز دیکھا، ارے سناؤ، ان سے جڑو، کہو ہاں بیٹا ایسا دیکھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل بڑھاؤ۔ اب وہ بچہ شروع سے جڑنا چاہتا ہے باپ سے، کل ہو کر کے جڑے گا، کل ہو کر کوئی پرائیویٹ بات ہوں، مان لیا پوری لے کے کوئی لڑکی اچھی ہے، چھوٹی سی جوان ہوتا ہے، آپ جڑے رہیں گے، وہ بیٹا آپ سے آ کے کہے گا ابو مجھے فلانی لڑکی اچھی لگتی۔ شریعت کے اندر یہ جائز ہے کہ کوئی لڑکی اگر اچھی لگتی ہے تو وہ کہے تو آپ اس کی شادی کر دیجیے، لیکن آپ نے اس کو قریب نہیں کیا۔ وہ اس بات کو کس سے کہتا ہے؟ اپنے دوست سے کہتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے اچھی لگی ہے لڑکی، اچھا ٹھیک ہے، موبائل نمبر بنوا ہوتا ہے، بات کریں گے، تو اس کا بات کریں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں بچے۔ موبائل نے آج کل کے بچوں کو، لڑکوں کو ہجڑا بنا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے سماج کو ڈائمیج کر رہا ہے اندر سے موبائل، اور یہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار گارجین لوگ ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیجیے،
برا لگے گا اپنے گھر سے رہو گے، جمیل اختر شفیق کی صحت سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رات میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت کو اس مقام پہ بھی بٹھایا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی خطے کے اندر چل جاؤ چاہتے کہ جمیل اختر شفیق کو میں نے دیکھا ہے، کرسی ضرور تمہیں دے دے گا۔ فخر سے نہیں بول رہا ہوں، کہنے نے تو برا لگے گا اپنے گھر سے رہو گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے پوچھتے ہیں، اگر بچے کو آپ نے جوڑا ہوتا ہے، وہ بچہ نوجوان ہونے کے بعد آپ کو اگر کہتا ہے کہ ابو اس آدمی وہ لڑکی مجھے اچھی لگی، دوست نے کہا کہ موبائل نمبر حاصل کرو، موبائل پہ بات کر رہا ہے، گھر کا ہے موبائل، پتا چلا کہ اس موبائل کو اگر کسی کا کال آیا، ماں ریسیو نہیں کرے گی، ماں نہیں اٹھائے گی، نوجوان لڑکی اٹھائے گی، اپنی نسوانی آواز میں خوبصورت کی آواز میں کرتی ہے ہیلو۔ اب وہ سننے والا آدمی جو سنا اتفاق سے اگر رانگ نمبر لگ گیا، لکھ لیا کہ ارے یہ تو کام کر رہا ہے، اس کو رکھو۔ اب پتا چلا کہ وہ مستقل لگا ہوا 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ کے بعد پتا چلا رات میں آپ سوئے، صبح میں دیکھا تو بیٹی کے بستر پہ ہے ہی نہیں، چادر پڑی ہوئی، کہاں لے کے بات؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو شادی کرنے کے لیے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، شادی کرنے کی طبیعت عمر میں جب بالغ ہو اور کہو تو شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے باپ کو کہو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ تم کہو کہ میں اپنے بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جس سے شادی کروں گا۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے کہ باپ جائے گا امی جائے گی، پورا گاڑی بھاڑا کر کے جا رہے ہیں، ماں گئی بہن گئی، اور ماں بیچاری جا رہی ہے بیٹے کے رشتے کے لیے، اور پتہ چلا کہ 25 سال پرانا جو گہنا ہے اس کو نکال کر کے گردن میں لوکٹ لگا لیا، کان میں نثنی لگا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا لگا لیا، خوشبو سے معطر ہو گئی، کپڑا جو سب سے چھوٹا تھا وہ بالکل پتہ چلا 45 سال کی عورت 25 سال کی لڑکی بن کر کے جا رہی ہے، خوب دعوت اڑا کر کے آ رہے ہیں۔ لڑکا آیا ادھر سے، آئی بیچاری دیکھ کر کے آیا، پوچھا کہ امی لڑکی کیسی تھی؟ تو کہا کہ ماشاء اللہ کھانا بہت اچھا کھلایا۔ امی لڑکی کیسی تھی؟ اس کا رہن سہن کیسا تھا؟ بابو بریانی کے ساتھ پلاؤ کا دودھ تھا۔ امی لڑکی کیسی تھی؟ گھر مکان بہت اچھا تھا۔ جو مین پوائنٹ پہ جو بات ہونی چاہیے جس وشے پہ، امی کو وہ بات یاد ہی نہیں ہے، کھلا پلایا اتنا دیا ہے کہ بہن بھی اسی میں ہے اور ماں بھی اسی میں ہے۔ پتا چلا کہ آپ نے دے دیا، لائف چوپٹ کر دی کسی۔ اسلامی شریعت جس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے اس بات کے لیے آپ تقاضا کریں اپنے ماں باپ سے، بولے غلط قسم کے لیے اپنے ماں باپ کو زور سے چھڑکنے والوں، بے مطلب کی چیزوں میں بولنے والوں، یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے والدین سے غیر شرعی طور پر، صرف شریعت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نارمل طریقے سے بولو، شریعت کے مسئلے میں بھی پیار سے بولو، شریعت کے مسئلے میں بھی نارمل ہو کے بولو، شریعت کے مسئلے میں بھی عاجزی ہو کے بولو، اور دوسرے مسائل سے چھوڑ دیجیے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ سے غلط قسم کی غلط بیانی کرتا ہے، کسی ماں باپ کو اگر اس کے والدین اس کے بچوں سے اگر تکلیف پہنچ گئی، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تو ان کو دوزخ میں ڈالے گا ہی، دنیا کے لوگ بھی اس کی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں روئے زمین پر۔ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کی زبان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اللہ کے رسول وحی بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، الفاظ اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت دوسرے مسائل میں الجھنے والوں، ماں باپ سے جھگڑنے والوں، شریعت میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اندر آج کل میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ لوگوں نے شادی کو ایسا بنا دیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جو ہے لوٹ لو۔ پتا چلا کہ لڑکی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، اس کے سامان کی طرف آدمی آتا ہے دیکھنے کے لیے، کہتا ہے کہ ایسا ہے شادی اب اپنے بیٹے کی کیجیے گا، بولے ہاں ارادہ تو ہے 2 لاکھ دیں گے، اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں۔ دوسرا آدمی ہے شادی بیٹے کی کیجیے گا، ہاں ارادہ تو ہے 5 لاکھ دیں گے، بیٹا کو دیکھا نہیں ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، بے وقوف ہے، کہاں پہ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، پیسہ خود سے کماتا ہے یا لوٹ مار کر کے لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں، دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے اتنا دیں گے۔ باپ کی بیٹا آنکھ بوجھ کر کے، ظاہر ہے پچھلے زمانے میں تو 1 لاکھ تو بڑے لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، آج کے اگر بوڑھوں دئیوں لوگوں کو کوئی کہتے 3 لاکھ روپیہ، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، تجھے کہاں رکھے کس جگہ رکھے۔ 3 لاکھ کے تصور سے سوچتا ہے کہ بیٹا جس طریقے سے فریج میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے اس کو لو اور جا کر اس کو دے دو۔ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ایسے گارجین پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بڑی ہوں گے۔ ایک مسلمان دنیا میں آنے کے بعد
سب سے پہلے وہ شریعت کا حامل ہونا چاہیے، اس کے بعد سماج کا حامل ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر بچوں کو جوڑتے نہیں ہیں، بچوں کو آپ اختیار دیتے نہیں ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری، بدکاری، عیاشی یہ کرنا آسان ہو گیا، لیکن شادی کرنا بہت مشکل مسئلہ بن گیا۔ شریعت نے کہا کہ شادی کو آسان کرو، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ شادی کے لیے تو سوچنا پڑتا ہے، بہت سارے ادھر ادھر وہ آئے گا، رشتہ دار کے وہ آئیں گے، یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ اسی چکر میں شادی ختم ہو گئی۔ شادی کرنا مشکل ہو گیا لیکن زنا کرنا آسان ہو گیا۔ بچے جڑنا چاہتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں کہ ابو یہ چیز میں نے دیکھا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ بچوں کو جوڑیے، گلے سے لگائیے، وہ بچے آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں، وہ بچے آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں۔ بچوں کو محبت دینا چاہیے، بچوں کو قریب کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، مجھے کہہ لینے دیجیے۔ مسجد کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، جب بولتے ہیں، چلاتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ہمارے جو نماز پڑھنے والے جو لوگ رہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری شریعت ہم ہی کو آتی ہے، بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بچہ ہے تو بولے گا، بچہ ہے تو شرارت کرے گا، پیار سے سمجھائیے، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سمجھائیے۔ مارنے کے بارے میں آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، بخاری پڑھو گے، حدیث کی کتابیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے، حسن حسین اللہ کے رسول کو دیکھتے کہ نانا جان سجدے میں چلے گئے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر حسن حسین سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں حسن حسین میں سے کوئی جو نانا کے قریب ہوتے دیکھتے کہ بڑی اچھی سواری ہے، نانا کے پیٹھ پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اس وقت تک اپنے جسم کو حرکت نہ دیتے جب تک کہ پیارا نواسا آرام کے ساتھ پیٹھ سے اتر نہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں اٹھ جاؤں اور میرے نواسے کو، اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے، چوٹ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں بلکہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول بعض دفعہ جب نماز پڑھتے تو حسن حسین کو گود میں اٹھا لیتے، یوں رکھے رہتے، نماز پڑھتے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت میں اگر بچے گود پہ اگر سوار ہو جائے، بچے اگر اتفاق سے ہاتھ نہیں اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، بچے اگر آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو والد کو اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے شریعت کی روح سے کہ اگر وہ چاہے تو بچے کو گود میں لے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ نماز، حالت نماز میں بھی شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ حالت نماز میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت کا یہ نقطہ دیکھیے، باریک نقطہ، کہ اگر کوئی بچہ اگر آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو گیا، بدماشی ہو گیا، تو ڈانٹیے مت اس کو پیار سے، بیٹا، بچے، بابو، ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے نا، یہاں سے زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ 1 مرتبہ بولو گے، 2 مرتبہ بولو گے، 3 مرتبہ بولو گے، بچہ سمجھ جائے گا۔ نہیں سمجھے گا، اس کی عمر ہوگی، سمجھ جائے گا وہ بچہ۔ آپ کل تک کیا کرتے تھے؟ آپ کو تو جب سر کے بال سفید ہوئے ہیں، داڑیاں آپ کی جب سفید ہوئی ہیں تو آپ نے مسجد کو دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن وہ بچہ آپ چھوڑ دیجیے گا تو کہاں جائے گا؟ بیٹ بلہ کھیلے گا، گولی کھیلے گا، نالی میں لکڑی سے پورے اچھا رہے گا، جس پہ گندی چیزیں پڑائے گا، لیکن کم سے کم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق تو دیا کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ یہی بچہ دھیرے دھیرے آئے گا، نمازی ہو جائے گا، قرآنی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مارنے کی وجہ سے، آپ کے بولنے کی وجہ سے، ڈانٹنے کی وجہ سے وہ بچہ متنفر ہو جائے، کل ہو کے کہے کہ امی میں مسجد کے اندر نہیں جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، چھوٹا سا بچہ مسجد کے آنے کی طرف آنے سے رک رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، بڑی پیاری بات۔ میں آج سے تقریباً میری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آیا۔ میں نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دیا تھا، حالات میرے آرتھک سمسیا اچھی نہیں تھی، مجھے کچھ ایسا لگا کہ مجھے اب پڑھائی چھوڑ دینا چاہیے، تو میں نے چھوڑ دیا تھا پڑھائی۔ یہ 2005 کی بات ہے، اور میں اتفاق سے پڑھائی چھوڑا تو میں نے ایک ادارے کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ 2 مہینے کے میری کارکردگی کو دیکھنے کے بعد یو پی کے اندر 250 بچے تھے، 7 مدرس تھے، مجھے وہاں کا ہیڈ پرنسپل بنا دیا گیا۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 19 سال 18 سال لگی، پرنسپل بنا دیا۔ 1 سال پڑھائی چھوڑ کر کے میں پڑھانے لگا ہوں۔ بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام انس تھا، اتنا چھوٹا سا بچہ، وہ گھر سے آتا اور مدرسے کے سامنے آنے سے پہلے وہ صاف ستھرے کپڑے کو پہننے کے باوجود بھی نالا میں گر جاتا اور واپس جاتا، امی گر گئے، امی بولتی دور پہ وہ خوب گندا ہو گیا، ذرا جا مت جا۔
پھر دوسرے دن تیار کرتا، پھر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا، لیکن گھر سے چلا آتا لیکن مدرسے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا. یہ خاص طور سے مدرسے کے مدرسین جو پڑھانے والے لوگ ہیں، یا وہ بچے جو کل ہو کر کے پڑھانے کے لائق ہوگا، ان کے لیے بڑا سبق آموز، بڑی سبق آموز بات ہے. گر جاتا تھا وہ لڑکا. اب بار بار اس کی امی شکایت کرتی تھی. پتا چلا کہ 3 سال ہو گیا اس بچے کو، ابھی تک ایک پارے سے آگے زیادہ حص کیا ہی نہیں. اس کے والد صاحب ڈاکٹر سے مجھ سے دوستی ہو گئی، بہت قریب ہو. دوستی ہونے کے بعد یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں وہ لڑکے جو میٹرک کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، اگر آپ کو آرتھک سمسیا زندگی میں، اگر آرتھک پرابلم اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا. بہت سارے لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، میں کیا کروں گا، اب تو میرے پاس یہ حالت ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے لیے میں خاص طور سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دل میں اگر لگن ہے، دل میں اگر کوشش اور محنت کرنے کا جذبہ ہے، تو ایک معمولی چٹائی پہ بیٹھنے والا آدمی بھی ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ تاج محل کے سامنے یا لال قلعہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہزاروں کے محفلوں میں اٹھ سکتا ہے. جی لیکن محنت کرو گے تب نا. چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا. میں نے پڑھائی چھوڑ دیا 18-19 سال کی عمر میں. کیا اس وقت مجھے امید تھی کہ مریٹھا میں یا اس طرح کے لاکھوں لوگ، حتیٰ کہ یہ پچھلے دنوں آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی جگہ رام لیلا میدان میں میرا پروگرام ہوا تھا. رام لیلا میدان دلی کے اندر، میں فلائٹ سے گیا تھا یہاں سے، اور اس پورے اسٹیج پر سب سے کم عمر کا آدمی وہی تھا. مجھے دیکھ کر کے خوش شرم محسوس ہو رہا تھا. ہر آدمی 40-45-50 سال کا تھا. سب سے کم عمر کا آدمی میں بیٹھا ہوا. تو سوچئے کہ ایک آدمی اس وقت جو پڑھائی چھوڑا، جو صرف 2-3 جماعت پڑھے ہوا تھا، کیا اس بات کے اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی جگہ میں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. محنت کرنے سے انسان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ بچہ، مدرسین کے لیے خاص طور سے، کہ وہ بچہ آتا تھا اور آنے کے بعد وہ بچہ گر جاتا تھا. اس کے ابو نے کہا کہ مولانا آپ آ گئے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی سمسیا ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ اس بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں، لیکن کیا بتاؤں، یہ گھر سے آتا ہے کم وقت نالے میں گر جاتا ہے. میں نے کہا کہ بلا کے لائیے، ایسے وقت میں لائیے جب مدرسہ کھلا ہوا نہیں. آیا میرے پاس، میں نے اس سے بٹھایا قریب میں، بٹھانے کا میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، خیریت سے ہو جائے. مجھے 50 سو. جی سر، میں آپ پڑھانے کے لیے آیا. وہاں کے بچے تھوڑے ایڈوانس ہوتے ہیں، یو پی ہو رہے ہیں، آپ پڑھانے کے لیے. بیٹا روز پڑھنے کے لیے آنا، میں تمہیں روز ایک ٹافی دوں گا. سر ایسا؟ میں نے بالکل شیور. میں نے شیور. اب وہ لڑکا کل سے آنا شروع کر دیا. کل سے آنے لگا. میں اس کو روز ایک ٹافی دیتا تھا. ایک ٹافی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 25 پیسے 50 پیسے. پان کھا کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کر کے، چائے پی کر کے لوگ 500 روپئے ایسے ہی کر دیتے ہیں. اس لڑکے کو میں روز ٹافی دیتا تھا اور روز وہ لڑکا لیتا تھا اور چلا جاتا روز. نتیجہ کیا ہوا آپ سوچئے کہ 10 دن کے بعد وہ لڑکا ٹافی بھول گیا. میری محبتوں میں وہ اتنا گھل گیا وہ بچہ کہ اس کے ابو کہتے تھے کہ پہلے تو یہ جا کر کے نالے میں گر جاتا تھا، لیکن اب صبح صبح امی سے پہلے تو اٹھاتا، صبح اٹھانا پڑتا تھا، اٹھو اٹھو، مشکل سے اٹھتا تھا، نہلا دھولا کے تیار کرتا تھا، جاتا بھی تھا تو نالے میں گر جاتا تھا. لیکن اب صبح خود امی سے کہتا امی جلدی مجھے تیار کیجیے نا، مجھے مدرسے میں جانا ہے، اسکول جانا ہے. صبح ایک دم تیار ہو جائے. اللہ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ 1 سال کے اندر اس بچے نے 15 پارا حفظ کر لیا. جو لڑکا 3 سال کے اندر 1 پارا حفظ نہیں کیا تھا، وہ 1 سال کے اندر 15 پارا حفظ کر لیا. بچوں کے ساتھ جب جڑیں گے محبت دیجیے گا. یہ بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ، معمولی اجنبی آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس کو ایک ٹافی دیتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے، اس کی گود میں چلا آتا ہے. باپ اگر جھڑکتا ہے تو باپ کو دیکھ کر کے نفرت کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہی تو بات کہی. کان یزور الانصار یسلم علی صبیانہم ویبقوا علی رؤوسہم. راوی حدیث کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول انصار کے بچوں کے سامنے سے جب گزرا کرتے تھے، انصار کے بچوں کے سامنے سے جب اللہ کے رسول گزرا کرتے تھے تو اللہ کے رسول ان بچوں کو سلام کہا کرتے تھے، سلام کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو یہ سکھلاتے تھے کہ بیٹا سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھنا چاہیے. بڑے بزرگ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے سلام کریں گے. مدرسہ میں بچہ گیا پڑھنے کے لیے 2-3 دن، جمعہ 8 دن ہو گیا، یہ بزرگ اس سے مطالبہ کرنے لگتے ہیں، ارے بے وقوف مدرسہ میں پڑھتا ہے نماز، تمہیں سلام کرنا نہیں آتا. میرے بزرگوں، میرے بڑے لوگوں، میرے چچاؤں، میرے ناناؤں، آپ کو میں کہوں کہ ان بچوں کو آپ اپنے عمل سے سکھائیے، اپنے پریکٹیکل سے سکھائیے، اپنی گتی ویدھی سے سکھائیے. زبان سے انہیں طنز مت کیجیے، انہیں محبتوں سے نوازیے، محبتوں سے نوازیے. تربیت کا یہ انداز جو میں نے آپ کو بتایا، ہر والدین، ہر پیرنٹ، ہر ماتا پتا اگر دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لے تو اس کی زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں پریورتن آ سکتے ہیں.
آخری صحابی رسول سعید بن عامر کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. عام طور پہ لوگ دنیا کو ہر چیز میں عامہ جگہ بنا لیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہیں اور ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے لوگ ایسے پل پڑتے ہیں, ایسے آگے بھاگنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, کس سے ملنا چاہیے, کس سے نہیں ملنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صاحب یہ رسول ہے. اللہ کی بارگاہ میں رہنے والے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں, حمص کے گورنر مقرر کیے گئے. حمص اس زمانے میں ایک بڑا مشہور علاقہ تھا. گورنر کی کیا اہمیت ہوتی ہے, آج کی تاریخ میں گورنر کے لیے الگ ہیلی کاپٹر سے اتارا جاتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے, اس کے بعد حضرت عمر آئے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر مقرر کیا. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے. حمص کا گورنر مقرر کیا. گورنر کی آن بان اور شان کیا ہوتی ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم, ایسے فاروق اعظم, ایسے جلیل القدر صحابی, اللہ کے رسول پہ مر مٹنے والی شخصیت, ایسی شخصیت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر, جب تم غصے میں ہوتے ہو تو آسمان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. حضرت عمر حمص کے گورنر حضرت عمر نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا. ایک زمانے کے بعد حضرت عمر حمص کے اندر تشریف لے گئے. آج کل تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی صوبہ اور کسی ریاست کا اگر مالک بنا دیا جاتا ہے, دیکھنے تک نہیں آتا. اگر ودھایک کا الیکشن ہو رہا ہے, ایم ایل اے کا الیکشن ہو رہا ہے, نیتا جی جب الیکشن کا موقع آیا آپ سے پرنام کیا, آپ کو سلام کیا, گھر گھر سے دستک دیا, لیکن جب جیت گئے کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کس کے گھر سے لاش نکل رہی ہے, نیتا جی کو کوئی مطلب نہیں. لیکن اس زمانے میں حمص کے گورنر مقرر کیے گئے. سعید بن عامر, حضرت عمر کا زمانہ ہے, اسلامی ریاست, اللہ اکبر. حضرت عمر گئے. حضرت عمر جانے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, اس پورے حمص کے اندر تمام لوگوں کی سوچی جمع کرو. آج کل جو جنگننا ہے نا, جنگننا کی جو روایت ہے کہ پتہ کرو کہ کس گھر میں کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ پوری انسانی ہسٹری میں, پورے انسانی اتہاس میں یہ کوئی رسم یا کوئی اصول یا کوئی طریقہ ہندوستان کا نہیں ہے, یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. پورے اسلامی اتحاد میں سب سے پہلے جنگننا یعنی سوچی اور غریبی ریکھا, کون غریب ہے کون امیر ہے, اس کی سوچی تیار کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب انوکھی باتیں ہیں, آپ سن کر کے حیرت کریں گے کہ کیا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا, نہیں پڑھو گے سرسلیل پڑھو گے, ہندوستان کے اندر فلم کا چیپٹر دیکھو گے, ٹائمس آف انڈیا کے اندر غلط قسم کی چیزیں دیکھو گے, اور بازاروں پہ لٹکنے والے غلط اشتہار کو آپ سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے اسلام کے اندر کیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ سوچی جمع کرو, حمص کے اندر کون غریب لوگ ہیں. سوچی جمع کی گئی. حضرت عمر کی نگاہ ایک نام پہ جا کے ٹھہر گئی. دیکھا کہ سعید بن عامر کا نام بھی اس غریبی ریکھا کے اندر موجود ہے. حضرت عمر حیرت بھری نظر سے دیکھا کہ ارے یہ سعید بن عامر کون ہے. لوگوں نے کہا کیا حضرت عمر وہ سعید بن عامر وہی آدمی ہے جنہیں آپ نے حمص کے اندر گورنر مقرر کیا گیا ہے, جن کو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے. کہا کہ ایسی بات ہے. کہا کہ اے حضرت عمر, ان کی غریبی کا حال یہ ہے کہ وہ خود سے روٹیاں پکاتے ہیں, خود سے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں, ایک کپڑے کو بار بار پہنتے ہیں. میں نے انہیں زیادہ نیا کپڑا پہنتا ہوا نہیں دیکھا, میں نے انہیں زرق برق لباس میں نہیں دیکھا. حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگوں, حمص کے لوگوں کو اعلان کر دو کہ اسلامی سلطنت کا خلیفہ آیا ہے, اسلامی سلطنت کا حکمراں آیا ہے. لوگوں کو کہہ دو کہ حضرت عمر خود ان کی حالت دریافت کرنے کے لیے حمص کی سرزمین میں تشریف لے آیا ہے. اے لوگوں سنو, حضرت عمر کا اعلان گیا, گلی کوچوں میں آواز پھیلی, لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عمر آئے ہیں حمص کے اندر میری خیریت دریافت کرنے کے لیے. لوگ دوڑے ہوئے آئے, حضرت عمر کی بارگاہ میں
جمع ہو گئے. لوگوں کو جمع ہوتا دیکھ کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا ہے، میں نے تمہاری دیکھ ریکھ کے لیے سعید بن عامر کو مکلف کیا ہے. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سعید بن عامر کو گورنر بنانے کے بعد کیا کسی پر سعید بن عامر نے ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ستایا تو نہیں، اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال تو نہیں کیا. آج کل عہدے کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے. نیتا جی ہے، منتری بن گئے ہیں، اس کا بھائی کرائم برانچ میں ملا ہوا ہے، کسی کا ریپ کر رہا ہے، کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے، کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، پیسہ ہے اور کام کر رہا ہے. نیتا جی سے تعلقات سے تمام کام ہو جائیں گے. اس کے لیے تو اگر تھانہ میں بھی اگر رپورٹ درج کرانے جائیے تو پولیس بولے گا کہ ٹھیک ہے بعد میں آؤ. یہ چند پیسوں پہ بیکنے والے پولیس، یہ چند پیسوں پہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے والے پولیس، جنہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ایک معصوم اور مظلوم لوگوں کا درد کیا ہوتا ہے. یاد رکھنا، ایک مظلوم اور بے بس لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اگر نکل جائے تو پولیس کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. زندگی کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب اور مجبور قسم کے لوگوں کو ستاتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ آخری وقت میں یہ کتے کی موت مرتے ہیں. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صاحب یہ رسول ہے. حضرت عمر گئے حمص کے اندر، عمر کی آواز پہنچی، عمر کا اعلان پہنچا، حمص کے تمام لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں جمع ہوئے. حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگوں، اگر سعید بن عامر سے کوئی شکایت ہے تو کھڑے ہو کر کے عرض کرو. حضرت عمر اسلامی سلطنت کا حکمراں آیا ہے، میں اسے سزا دوں گا، میں اسے سزا دلا کر کے رہوں گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا کہ اے اللہ، اے حضرت عمر، سعید بن عامر سے ہمیں 4 شکایت ہے. اللہ اکبر، گورنر ہے، غریبی ریکھا میں نام ہے، 4 شکایت کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. آج کل تو مکھیا اگر سامنے بیٹھا ہو تو اس کے خلاف بولنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا ہے. چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل. حق بات کہو، جرت اظہار نہ بیچو. اگر حق بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان کو کھینچ کے باہر کر دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زبان دیا ہے سچ بولنے کے لیے، ایمان کو بیچنے کے لیے نہیں. اپنی غیرت پر، اپنے ضمیر پر بے بسی کا پتھر ڈال کر کے چند پیسوں پہ بکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا. سعید بن عامر کی 4 شکایتیں بولنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پوچھا کہ بتاؤ کہ کون سی شکایتیں. پہلی شکایت بیان کی گئی کہ اے حضرت عمر، یہ اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر، بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی کہ حضرت عمر، یہ رات کے وقت میں کسی کی شکایت نہیں سنتے. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ اے حضرت عمر، یہ صبح کے ٹائم میں گھر سے دیر سے آتے ہیں. چوتھی شکایت یہ بیان کی گئی، اے حضرت عمر، یہ ہفتے میں ایک روز اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. 4 کمپلین ہے. حضرت عمر کی عدالت ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. آسمان حیرت سے دیکھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے لوگ حیرت سے کہ ایسا آدمی جس کا نام غریبی ریکھا میں 4 شکایت. حضرت عمر نے کہا کہ سعید بن عامر، یہ 4 شکایت بجا ہے کہ نہیں؟ سعید بن عامر نے اپنی نگاہ کو نیچی کر کے کہا کہ ہاں، اے اسلامی سلطنت کے حکمراں، میں گورنر ضرور ہوں، لیکن یہ 4 شکایتیں بجا ہیں، 4 شکایتیں ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے سعید بن عامر، کھڑے ہو کر کے اپنی صفائی بیان کرو، ورنہ عمر کی عدالت ہے، میں تمہیں سزا بغیر نہیں جاؤں گا، یہاں سزا دیے بغیر نہیں یہاں سے جا سکتا ہوں. حضرت سعید بن عامر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ حضرت عمر، چند باتیں ایسی تھی جو میں یہ چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہ جانے، میرا اللہ جانے، لیکن آج سب کے سامنے کھل رہا ہے. فرمایا کہ اے حضرت عمر، جہاں تک ایک شکایت ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتا ہوں، تو اے حضرت عمر سنو، بے ہوشی کا معاملہ ایسا ہے، میری بے ہوشی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک صحابی رسول جس کو کفار و مشرکین نے تختۂ دار پہ چڑھا دیا، ایک شکیل اور خوبرو شکیل نوجوان کو بڑی بے دردی سے
لوگوں نے مار دیا، میں اس بھیڑ کے اندر موجود تھا، میرے اندر ایمانی قوت آج بھی جاگ رہی ہے۔ جب جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں، جب جب اس صحابی رسول کو یاد کرتا ہوں، جب جب خبیب بن عدی کو یاد کرتا ہوں، اس عالم جلیل کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے رسول پہ جان نچھاور کرنے والی شخصیت کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے والی شخصیت کو یاد کرتا ہوں۔ اے حضرت عمر، اس زمانے میں، اس وقت میں میری آنکھوں نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، سانپ سانپ کے جان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے حضرت عمر، آج بھی وہ منظر جب جب مجھے یاد آتا ہے، جب جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میں یاد کر کے بے ہوش ہو جایا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک معاملے کی تو تم نے صفائی دے دی، اب دوسرے معاملے کی بھی وضاحت کر دو۔ دوسری شکایت کون سی ہے؟ صبح تم گھر سے دیر سے کیوں نکلتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ حضرت عمر، معاملہ یہ ہے کہ میں گورنر ضرور ہوں لیکن میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ملازم نہیں ہے، میرے پاس کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ اے حضرت عمر، اللہ نے مجھے یہ عہدہ ضرور دیا ہے لیکن میں اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ نوکر میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں گھر میں صبح میں جب اٹھتا ہوں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھر کو جھاڑو سے لے کر کے صاف کرتا ہوں، پورے گھر کی صفائی کرتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، اس کے بعد رعایا کے درمیان میں آتا ہوں۔ اے حضرت عمر، بتائیے تو ذرا، اگر تھوڑی تاخیر ہی اگر ہو گئی تو میں نے کون سی غلطی کی؟ حضرت عمر خاموش ہے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ یہ ہفتے میں ایک روز اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ سعید بن عامر کو کہا کہ اے سعید بن عامر، اپنی صفائی بیان کرو۔ سعید بن عامر جو جانتے تھے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، حضرت سعید بن عامر نے فرمایا اے حضرت عمر، ایک ایسا مسئلہ بھی آپ نے پوچھ دیا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ اللہ اور میرے بیچ کا معاملہ کسی کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر کے سامنے سعید بن عامر نے کہا میں ہفتے میں ایک روز گھر سے اس لیے نہیں نکلتا ہوں۔ اے حضرت عمر، انسانی تاریخ میں بڑے بڑے رئیس ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے حکمراں ہوئے ہوں گے، گورنر ہوئے ہوں گے، ان کے آس پاس پولیس چلتی ہوگی، بڑے بڑے لوگ چلتے ہوں گے، کپڑے ہوتے ہوں گے، پگڑیاں ہوتی ہوں گی، لیکن اے حضرت عمر، میں گورنر ضرور ہوں لیکن میں نے اپنے پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے پیسے کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ اے حضرت عمر، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اے حضرت عمر، میرے پاس صرف ایک کرتا ہے جس کو میں ہفتے بھر پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں ایک روز اس کپڑے کو دھل لیتا ہوں، دھلنے کے بعد میں اس کو دھوپ میں پسار دیتا ہوں سوکھنے کے لیے۔ جب تک یہ کپڑا سوکھتا نہیں ہے شام کے وقت تک، تب تک کہ میں اس کپڑے کو جھاڑ کے باہر نہیں نکلتا ہوں۔ اے حضرت عمر، ایک کپڑا ہے، اگر بغیر کپڑے کے باہر نکلوں گا تو لوگ یہ کہے گا کہ اسلامی سلطنت کا یہ حکمراں ہمت کا گورنر ننگے گھوم رہا ہے، ننگے بدن گھوم رہا ہے۔ اے حضرت عمر، میرے پاس ایک کپڑا ہے، جب تک یہ کپڑا سوکھ نہیں جاتا میں گھر سے باہر ایک روز صرف اس لیے نہیں نکلتا ہوں، ہفتے میں ایک روز۔ چوتھی شکایت، بول کے میں اپنی بات ختم کروں، دنیا کو ہر چیز سمجھنے والوں، اپنے بال بچوں پہ دھیان نہ دینے والوں، اپنے سماج اور معاشرے کو خراب کرنے والوں، اپنی زندگی کو یوں ہی بتانے والوں، نماز اور اذان کی آواز سن کے اپنے گھروں کو پکڑنے والوں، گپاشنگ کرنے والوں، تاڑی اور گانجا توڑنے والوں، اسٹیشن پہ بیٹھ کے بے مطلب گفتگو کرنے والوں، سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصُمْتْ، بولو تو اپنی زبان سے اچھی بات بولو ورنہ سائلنٹ رہو، خاموش رہو۔ رسول کا صحابی ہے، چوتھا معاملہ پڑا، پوچھا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ کہ رات کے وقت میں تم لوگوں کی فریاد کیوں نہیں سنتے، لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ سعید بن عامر نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اے اسلامی سلطنت کے حکمراں،
حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کے روبو دبدبا کا کیا کہنا؟ اے حضرت عمر، آخری بات اگر پوچھ لیا گیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن اگر آبجیکشن ہے تو اسلامی سلطنت اور حمص کے گورنر ہونے کی وجہ سے مجھے صفائی دینا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سعید بن عابد نے کہا، اے حضرت عمر، میں تو دن کے وقت رعایا کی حالت پوچھتا ہوں، اے حضرت عمر، میں لوگوں کی خیریت دریافت کرتا ہوں، اے حضرت عمر، میں بیماروں کی مزاج پرسی کرتا ہوں، اے حضرت عمر، حمص کے لوگوں کا خیال کرتا ہوں، جو غریب ہیں ان کی مدد کرتا ہوں، جو یتیم ہیں ان کے کام آتا ہوں، جو بے بس ہیں ان کے کام آتا ہوں، جو غریب لاچار ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، حمص کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اے حضرت عمر، دن کا پورا حصہ تو لوگوں کی دیکھ ریکھ میں گزر جاتا ہے، اے حضرت عمر، لوگوں کی دیکھ ریکھ میں گزر جاتا ہے، لوگوں کی حالت دریافت کرنے میں گزر جاتا ہے، لیکن اے حضرت عمر، رات کا وقت آتا ہے، رات کی ساعتیں آتی ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت میں مجھے مہلت دیتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ لوں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں، اے مالک کون و مکان، مجھے حمص کا گورنر تو ضرور بنا دیا گیا ہے، میں نے اپنی کوشش کے مطابق کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی بے بس کو رسوا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کی کمائی کو میں نے حاصل نہیں کیا، کسی جائیداد سے میں نے ناجائز قبضہ نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، لیکن اے پروردگار عالم، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غلطی میں اگر بھول چوک میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اے مالک کے کون و مکان، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی ان غلطیوں کو احتساب کے جذبے کے تحت اللہ کی بارگاہ میں رات میں سجدے میں سر رکھ کر کے روتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو اور چھوٹی چھوٹی بھول چوک کو معاف کر دے۔ اس لیے میں دن کے وقت میں لوگوں کی حالت دریافت کرتا ہوں، میں نے رات کے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں صرف کرنے کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے! رات کے وقت میں صحابی رسول روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کا خود کو ڈکٹیٹر سمجھتا ہے، کوئی اپنے مال پہ اترا رہا ہے، کوئی اپنی دولت پہ اترا رہا ہے، کوئی اپنے وقار پہ اترا رہا ہے، کوئی اپنے حسن پہ اترا رہا ہے، کوئی اپنی دولت پہ اترا رہا ہے، کوئی اپنی ڈکٹیٹری پہ اترا رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ اس روئے زمین نے بڑے بڑے نمروز، بڑے بڑے بادشاہوں کو اسی روئے زمین نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، کھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی جب نیپال کی سرزمین میں علاقے میں زلزلہ آیا تو کسی آدمی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ لکھا، زلزلہ تو چند لمحے کا تھا، کسی آدمی نے لکھا بڑا خوبصورت سا جملہ کہ ارے ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈرن انداز میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وارننگ کا وشلیشن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، یہ کہا کہ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مس کال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مس کال دیا ہے تو پوری کائنات کے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پورا کال کر دیتا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ! میرے دوستو، زمین تھوڑی سی حرکت کرتی ہے، ہلکی سی، انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اپنی اوقات کا احساس ہو جاتا ہے، اور سامنے باپ کھڑا ہے لیکن باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے وہ بچا نہیں سکتا ہے، سامنے ماں کھڑی ہے صرف اپنی جان پیاری ہے، زبان پر صرف اللہ 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 کے الفاظ ہیں، اتنا بے بس انسان ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سن کر کے بھلا دینا، یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل ہو کے یہ کہنا کہ شاہ صاحب کا ناتی آیا تھا، جمیل اختر شفیق آیا تھا، بڑی اچھی تقریر کر کے گیا، مجھے آپ کے تعریف و تحسین کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، بہت سارے لوگ تعریف کرنے والے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ مریسا کی سرزمین کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل اس بنجر زمین کی طرح نہیں ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دل اس سرسبز و شاداب زمین کی طرح ہو جس میں پانی کا ایک قطرہ برستا ہے، زمین اپنے کوکھ کو چیر کر، زمین اپنا کلیجہ پھاڑ کر ایک خوبصورت سا پودا نکالتی ہے، اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں دل سے خون آپ کے کان کے حوالے کر رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے۔ میں یہاں کے نوجوانوں کو نمازی دیکھنا چاہتا ہوں، قرآنی دیکھنا چاہتا ہوں، رسمی طور پہ صرف پروگرام منعقد کرنے والا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
रस्मी तौर पर शोरा को बुलाकर, मुखर्रिजीन को बुलाकर, रात भर जगा कर तकरीर करवा कर सिर्फ वाहवाही लूटने वाला मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ के नौजवान के अंदर इनकलाब देखना चाहता हूँ, परिवर्तन देखना चाहता हूँ। मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देना चाहता हूँ कि अगर आप खुददार हैं, अगर आपके अंदर गैरत है, अगर आपके अंदर इंसानी और इस्लामी हमीयत है, तो अपने कलेजे पे हाथ रख के इस बात का अहद कीजिए कि हम अपने बच्चों को गलत नहीं करने देंगे, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भागने नहीं देंगे। जो बेहुदा हो गया, कमीना हो गया, नालायक हो गया, हम उसे समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुबान से रोको, हाथ से रोको, उसके बाद दिल में बुरा जानो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा बेटा हम पे गुस्साएगा, लेकिन गलत करता है तो हम बोलेंगे, लेकिन कम से कम वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे नाजुक से पौधों की तरह, फूल शगुफ्ता फूल की तरह है, जिसे आप अगर छू दीजिए तो वो बच्चे मसल जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल के बेटे, अल्लाह के रसूल के बेटे की मौत होती है, एक सहाबी रसूल उठाते हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे जिगर के टुकड़े को सलीके से उठाना, ये फूल है, कहीं मुरझा न जाए। अल्लाहु अकबर। ये छोटे छोटे बच्चे फूल की तरह से होते हैं, उन बच्चों की जिंदगी को मत खराब कीजिए, उन बच्चों को आप खराब कीजिएगा, उसकी आने वाली नस्ल खराब होगी, उसकी आने वाली पीढ़ी खराब होगी, समाज खराब होगा, माशरा खराब होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर आदमी एक ही आदमी से समाज बनता है, एक ही आदमी से माशरे बनता है। हर आदमी एक आदमी है, शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, इस तरीके से समाज बनता है। इसी तरह से इसीलिए तो एक मगरिबी फिलोसफर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम मुझे एक अच्छी औरत दो, तुम मुझे एक अच्छी औरत दो, मैं तुम्हें बेहतरीन समाज देता हूँ। पता ये चला कि अगर अच्छे समाज को बेहतर बनाना है, माशरे को अच्छा बनाना है, तो हमारी माँ और बहनों को बिलखुसूस वो जिनके बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज निकले, अपनी जुबान से गलत किस्म के अल्फाज नहीं वो अदा करें। मैं आपको बताऊं, जिंदगी का तज़किया बताता है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों के सामने गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं करते हैं, अकेले में भी अगर वो बोलते हैं, अल्लाह ने कुदरत ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि अकेले में भी अगर बाप शराबी होगा तो बच्चा उसके ऊपर जरूर उसका जिंदगी का तजर्बा बताता है। इसलिए उन बच्चों को बचाइए, उन बच्चों को बचाइए, उन बच्चों को। यही बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं, यही बच्चे कल होकर के जब बढ़ेंगे आपका दामन पकड़ लेंगे, अल्लाह की बारगाह में आपके गरीबान को पकड़ के आपसे पूछेंगे मेरे बाप तुमने तो मुझे चलाया था। वो माँ और वो बहनें और वो वालिदैन जो ये कहते हैं कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, मेरी बात को नहीं मानता है, अरे तुम्हारी आंख से अगर शर्म का पानी अगर खत्म हो गया, मेरी जुमला कहना, जिन बच्चों को तुम अपनी जरूरत के लिए अगर तुम तेल लाने के लिए भेजो, नमक लाने के लिए भेजो, अपनी जरूरत के लिए भेजो, अगर वो देर करता है तो तुम उसको मारते हो, तो नमाज के लिए नहीं मार सकते, रोजे के लिए नहीं मार सकते, तुम उसको अच्छे काम के लिए नहीं मार सकते, गलत किस्म के अल्फाज बोले तो नहीं मार सकते। ये सारी चीजें करनी होगी। समाज को अगर बदलना है, समाज को बदलना है।